السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے نصاب کا جو حصہ ہے نظم نگاری، اس میں مفصل جو نظموں کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حقیقت حسن کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. علامہ اقبال کے بعد نصاب میں جس شاعر کی نظم کو شامل کیا گیا ہے وہ ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں شاعر انقلاب کہا گیا، شاعر فطرت کہا گیا، شاعر شباب بھی کہا گیا. یہ اس شخصیت کا نام ہے یا جسے شاعر انقلاب، شاعر فطرت اور شاعر شباب کہا جاتا ہے، وہ ہیں جوش ملیح آبادی. نصاب میں شامل ان کی جو نظم ہے بدلی کا چاند، اس کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے. نظم کا مطالعہ کرنے سے پہلے اگر ہم نظم گو شاعر کا مختصراً تعارف دیکھ لیں گے تو ہمیں تھوڑی سی سہولت اس نظم کو سمجھنے میں مل جائے گی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا اگر پس منظر دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں نظم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جوش ملیح آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان ہے اور جوش ملیح آباد میں پیدا ہوئے، جیسا کہ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ملیح آبادی اتر پردیش کا علاقہ ہے یہ، جہاں پہ 1894 میں ایک جاگیردارانہ نظام میں ان کی پیدائش ہوئی. شروعات میں وہ شبیر تخلص رکھتے تھے، لیکن بعد میں جوش تخلص اختیار کیا. شاعری انہیں وراثت میں ملی تھی. ان کے والد، ان کے دادا اور پردادا سبھی لوگ شاعری سے واقف تھے، بلکہ بحیثیت شاعر وہ اپنی فن کے جوہر دکھا چکے تھے. جوش ویسے تو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پائے، لیکن ان کی جو ذاتی محنت تھی اور مطالعے سے زبردست علمی اور ادبی صلاحیت پیدا کر لی. تو انہوں نے بھلے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ذاتی محنت اور جو مطالعے کا شوق تھا، اس کی وجہ سے ان میں زبردست علمی اور ادبی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی تھی. روزگار کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی میں ملازمت حاصل کی. عثمانیہ یونیورسٹی میں جو خاص طور پہ ترجمے کے لیے ایک الگ سے شاخ یا الگ سے برانچ کھولی گئی تھی، جس کا نام تھا دارالترجمہ، تو وہ اس یونیورسٹی سے، اس شعبے سے ملازمت سے منسلک ہوتے ہیں. پھر بعد میں حیدرآباد چھوڑنے کے بعد وہ دہلی کا ایک ادبی رسالہ کلیم کے نام سے جاری کیا. تو انہوں نے کیا کیا، جس وقت یہاں رہے، دارالترجمہ عثمانیہ سے منسلک رہے حیدرآباد میں رہنے تک دوران ملازمت، اس کے بعد جب وہ حیدرآباد چھوڑ کر دہلی چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا کلیم. انہوں نے کچھ دن آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت بھی کی اور بعد میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. ان کا انتقال 1982 میں
پاکستان میں ہوا. جس وقت پاکستان وجود میں آیا اسی وقت وہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے. انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظموں کا جو معیار ہے یا جو درجہ ہے وہ بلند دکھائی دیتا ہے. اقبال جو غزل اور نظم کے ایک نمایاں شاعر کی طرح آتے ہیں، اور نظموں میں خاص طور پہ انہیں جو عزت ملتی ہے یا جو انہیں بڑا شاعر مانا جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو جوش کو بھی اقبال کے بعد نظم گوئی میں بڑی اہمیت حاصل ہے. جوش نے غزلوں کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی ہے، حالانکہ انہوں نے خود کچھ غزلیں کہی بھی ہیں، لیکن ان کا اصل جو میدان ہے وہ نظم گوئی ہے. عام طور پر دیکھنے میں یہ ہے کہ بہت سے ایسے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اردو ادب کی شعری ہو یا نثری اصناف ہو، ان سب پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طب آزمائی کی ہے. ویسے ہی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جوش نے اکے دکے غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے خلاف تھے. ان کی غزلوں کے بارے میں ان کی نظموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان نظموں میں انقلابی گھنگرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ انقلاب پیدا کرنے کا جو ایک پیغام انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے دیا ہے وہ بہت خاص ہے، جس وجہ سے انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے جنگ آزادی کی جو تحریک تھی اس تحریک میں اپنی نظموں کے ذریعے ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش کی، اور بہت حد تک انہیں کامیابی بھی ملی. جوش نے جو جذبہ، جو نظریہ، جو احساس وہ ان نظموں میں پیش کیا، اس کے ذریعے قوم میں ایک بیداری پیدا ہوئی اور لوگ اپنے آپ کو انگریز حکومت کے خلاف یا انگریزی حکومت کی جو غلامی تھی اس کے خلاف اپنے آپ کو کھڑے کرنے لگے. تو یہ جوش کی ہی نظموں کا ایک پیغام تھا یا بیدار کرنے کی کوشش تھی، جس کی وجہ سے قوم میں بیداری بھی شروع ہوئی. اور جنگ آزادی کی جو تحریک ہے اس کو ایک نئی جان بھی جوش کی نظموں کی وجہ سے ملی، ایسا ایک خیال پیش کیا جاتا ہے. جوش نے مناظر فطرت پر کثرت سے نظمیں لکھی ہیں. نقاد خلیل الرحمن اعظمی نے اسی بات پر اپنا
خیال پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں جوش نے لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی. یعنی کہ خلیل الرحمن اعظمی کے خیال میں جوش نے جو مناظر فطرت پر نظمیں لکھی ہیں وہ کسی اور اردو کے شاعر کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. جوش کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. تو جوش نے جو مناظر فطرت یا جو فطرت کے مناظر ہیں ان کے ذریعے یا ان سے تشبیہ دیتے ہوئے یا اس کو موضوع بناتے ہوئے قوم میں بیداری پیدا کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے. نصاب میں شامل جو نظم ہے بدلی کا چاند، یہ نظم بھی مناظر فطرت کی ایک خوبصورت مثال ہے. جیسا کہ عنوان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بدلی کا چاند ایک خوبصورت منظر جو ہوتا ہے، بدلی کا جب چاند نکلتا ہے اور جو واقعات پیش آتے ہیں اس کی خوبصورت عکاسی ہم کو اس نظم میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو جوش ملیح آبادی ایک بہترین نظم گو شاعر کی حیثیت سے ہمارے اردو شاعری کی فضا پر یا اردو نظم گوئی کی افق پر نمودار ہوتے ہیں اور اپنے فن کے جوہر دکھاتے ہیں. نصاب میں شامل جو نظم ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جوش کو کیوں شاعر شباب کہا جاتا ہے، کیوں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے یا کیوں شاعر فطرت کہا جاتا ہے. شکریہ.